अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 25 जुलाई 2025। बात करेंगे कराची के कुछ ख़ाबों की, कुछ होटलों की, रेस्टोरेंट्स की और उन पकवान की जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं, ज़िक्र भी होता रहता है, हम ज़िक्र भी करते हैं, ख़ुद भी तलाश में रहते हैं कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, कहाँ पे मशहूर बिरयानी मिल रही है और कहाँ पे जो है वो टेस्टी बिरयानी मिल रही है, या कहाँ पे शनवारी का नया जो है वो टेस्ट आ गया है। तो ये कराची में तो आपको पता है, लोगों के पास खाने पीने की जगहों पे जाने के अलावा तफरीह का दूसरा मौका बहुत कम है। साहिल समुंदर पे लोग जाते हैं, वो भी आप कितनी दफ़ा जाएंगे, और जब कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसको आप समुंदर वगैरह पे ले जाते हैं। उन्होंने देखना होता है, मज़ार कायद भी देखना होता है। अगर कोई कंट्री से आया तो दो जगह तो लाजमी जाते हैं, समुंदर पे और मज़ार कायद पे। बाकी कराची में बहुत सारी जगह हैं अच्छी अच्छी जगह घूमने फिरने की, और वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होती है। लेकिन लोगों के पास अल्टीमेटली चॉइस ये होती है कि खाना खाने कहाँ जाएं, लंच करने जाएं, नाश्ता करने जाएं, लंच करने जाएं, या रात का खाना कहाँ पे करें। मैं देख रहा था मुख्तलिफ वीडियोस, लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस अब फूड्स के हवाले से बनाना शुरू कर दिए हैं। एक तो बड़ी बड़ी मशहूर चेन्स है ना, और फूड पांडा भी है। आप हर चीज़ घर पे बुला लेते हैं, मंगा लेते हैं, आसानी से खा लेते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे तो आजकल यही करते हैं, नौजवान भी यही करते हैं, हमारी उम्र के लोगों को भी बैठे बैठे मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन देखें, एक मैं देख रहा था कि ये देग और मटका बिरयानी की एक मैंने इश्तिहार देखा, वीडियो देखी। ये शाह फैसल कॉलोनी में है। 1 केजी की, यानी 1 किलो की भी देग बन सकती है। कभी आपने सोचा 1 किलो की देग? ये बिल्कुल ये बना रहे हैं। इनका नाम है याहिया बिरयानी। ये 1 किलो की देग बनाते हैं, मटका बिरयानी बनाते हैं शाह फैसल कॉलोनी में, और इनका ये दावा है कि ये 30 मिनट में तैयार कर देते हैं ऑर्डर आपका। और इन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी अपनी कैंपेन भी चलाई है, वीडियोस भी चलाई हैं। आप सर्च कर सकते हैं जाके याहिया बिरयानी के नाम से। और इनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, रब्ता करना चाहें तो आप करके ख़ुद पूछ सकते हैं। 0319 355 2169। एक नंबर और भी है इनका, 0313 015 9119। अच्छा जी, एक और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका मैं देख रहा था वीडियो भी, और मैंने इसकी शोहरत भी सुनी है। ये मैदान रेस्टोरेंट है। जी हाँ, मैदान रेस्टोरेंट, आपने सही सुना। गेट नंबर 2 से अगर आप जाएं KMC कम्प्लेक्स कश्मीर रोड पे, तो उसके अंदर आपको ये मैदान रेस्टोरेंट मिलेगा। और इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी अच्छी जगह है बैठने की। ये फैमिली पॉइंट है, और आप यहाँ पे फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा इनका खाना है, आप देख के ट्राई करके फिर बताइएगा कैसा है। एक है तौहीद शनवारी, ये गुलशन ब्लॉक 6 में टाइम स्क्वायर पे है, शॉप नंबर 12 इसका एड्रेस है। और ये कहते हैं कि हमारे पास तमाम वैरायटी है, और हमारे पास 5 से 6 अफराद के लिए हमने थाल तैयार किए हैं। थाल वैरायटी है। या जो कहीं जाते हैं आप तो फैमिली बुके ले लेते हैं या कॉम्बो ले लेते हैं, तो ये थाल वैरायटी है। 5-6 अफराद इस पर खाना खा लेते हैं आराम से। और इनका घर पे भी डिलीवरी का भी बंदोबस्त है, आप कर सकते हैं। 0317 2100 935 पे तौहीद शनवारी। तो जो लोग शनवारी की चीज़ें खाने में शौक रखते हैं, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह एक ख़ातून है जिनके हाथ में बड़ा जायका है, और उन्होंने अब इसको जो है वो पब्लिक कर दिया है अपने खानों को। और ये डाक खाना लियाकताबाद में इन्होंने अपना खाबा हो जाए के नाम से एक इन्होंने जो है वो शुरू किया हुआ है अपना फूड बिज़नेस। और ये 4 बजे से रात 12 बजे तक 3000 का प्लेटर यहाँ से मिलता है। इनका रब्ता नंबर है 0337 829 0488। तो इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, या अगर गुज़र रहे हो तो वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपका वैसे मूड हो तो वहाँ पे आप रब्ता करके जाके एंजॉय कर सकते हैं इनका फूड। ये 3000 का प्लेटर है, बड़ा सफिशेंट प्लेटर है, मेरा ख्याल है आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह देसी फूड है, फरमाइशी प्लेटर है, अब्दुल्ला सेंटर लकी माल के करीब। इसमें बकरा है, झींगा है और कीमा है। इनकी ये 3 वैरायटीज़ हैं, बकरा, झींगा, कीमा। ये भी 5-6 अफराद के लिए कहते हैं कि 3000 का हमने प्लेटर एक ख़ास तौर पे तैयार किया है, जिसकी बड़ी मकबूलियत है, बड़ी धूम है। और इनसे आप जाके ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको 4-5 जो मैंने एक्सप्लोर किए, देखे, मेरे सामने आए, मैंने इनके बारे में मालूमात ली, पॉइंट जमा किए, तो आपसे शेयर कर दिए हैं। अब मैं भी इन पे बारी बारी जाऊंगा, ट्राई करूंगा। आप भी जब मौका मिले देखिएगा, रब्ता कीजिएगा। अच्छा है, अगर जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो ज़रूर पर हमारे साथ भी हमारी वीडियो में आके शेयर कर दीजिएगा कमेंट्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने सुना था और आपने जो देखा तो उसमें कोई फ़र्क है, बेहतर है या कम है।
یا مناسب نہیں ہے یا مناسب ہے، تو جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے وہ ویورز تک پہنچ جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو شہر میں اس طرح کی اور بھی جو جگہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نئی ہیں یا نئے اس طرح کے پوائنٹس کھلے ہیں کھانے پینے کی، وہاں جانا چاہیے، وہاں کی کوئی اسپیشلٹی ہے، وہاں کی کوئی ورائٹی ہے، تو وہ ضرور اس کا ہمیں بتائیے گا۔ اسی طرح میں ذکر اس دن کر رہا تھا دوستوں سے کہ حیدرآباد میں ایک جگہ ہے، اس کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی اور وہ بڑی پاپولر بھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے دلہن پراٹھا۔ اب دلہن پراٹھا کیا چیز ہے، میں نے تو پہلی دفعہ سنا۔ تو دلہن پراٹھا کی جب میں نے ویڈیو دیکھی تو پتہ چلا کہ جی شادی کے بعد لڑکی کے لیے اگلے دن جو ناشتہ جاتا ہے اس کو دلہن پراٹھا سرو کرتا ہے۔ تو انہوں نے دلہن پراٹھے کے نام سے شاپ بنائی ہوئی ہے حیدرآباد میں، اور تقریباً 600 روپے کا پراٹھا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، اس میں ڈرائی فروٹ بھی وہ ڈالتے ہیں، اس میں انڈے بھی ڈالتے ہیں، اس میں چیز بھی ہوتی ہے، اس میں کافی چیزیں انہوں نے بہت اچھا خوبصورت سا اس کو انہوں نے لذیذ سا پراٹھا بنا کے دلہن پراٹھے کا نام دیا ہے۔ تو دلہا دلہن کا ناشتہ جو صبح جاتا ہے شادی کے اگلے دن، وہ وہاں سے جاتا ہے ان کے ہاں سے، تو یہ ان کی ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی نظر میں کوئی اس طرح کے پوائنٹس ہوں جہاں پہ کوئی اسپیشلٹی ہے، جہاں پہ کوئی اچھی چیز ملتی ہے، منفرد چیز ملتی ہے، بڑی پاپولر ہے، کامیاب ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے وہاں کا وزٹ بھی کر لیں یا وہاں کے بارے میں معلومات لے کے اور بھی دوستوں تک پہنچا دیں، یا آپ کے تھرو جو ہمیں چیزیں ملیں گی تو ہم اور لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ جس طرح وہ پتہ ہی ہے کراچی میں جیسے حسن اسکوائر پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے فش شاپس ہیں وہاں بہت ساری، اور وہاں پہ ہر وقت رونق رہتی ہے۔ آپ پورا سال ہی میں تو دیکھتا ہوں وہاں پہ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں لوگ فش کھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ بھائی وہ مہینہ جس میں رے نہ آئے، جیسے اگست ہے، جولائی ہے، جون ہے، تو جس مہینے میں رے نہ ہو اس میں فش نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس میں شاید مچھلیوں کی افزائش نسل ہوتی ہے اور اس میں ان کو ایک بریک ملتی ہے، مچھلی نہیں کھائی جاتی۔ لیکن اب تو چونکہ سارا سال مچھلی پکڑ کے اسٹاک کر دی جاتی ہے اور وہ فریز ہوئی ہوتی ہے اور وہ سارا سال سپلائی ہوتی رہتی ہے، ساری دنیا سے ادھر سے ادھر سے مچھلی آتی جاتی ہے، صرف لوکل مچھلی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کراچی میں بھی باہر سے بھی مچھلی آتی ہے۔ جی ہاں، باہر سے سنگاپور سے بہت کنٹینر کے کنٹینر میں نے دیکھا کہ آئے ہیں اور وہ کراچی آتے ہیں، کراچی سے لاہور جاتے ہیں، تو ان کی سپلائی کرنے والوں نے بتایا کہ بہت اچھا بزنس ہے ان کا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں صرف مقامی مچھلی نہیں کھائی جاتی بلکہ بہت اچھی مچھلی باہر سے جو آتی ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے۔ اس پہ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی پاکستانیوں کو مقامی فوڈ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، باہر سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں منگوانی چاہیے، اس پہ زرعی مبادلہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ بھئی جب تک ہم ایک قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زرعی مبادلہ کو بچائیں، ایک ایک ڈالر کو بچائیں، اور ہم اپنی چیزوں کو پرموٹ کریں، لوکل کھانوں کو، لوکل خوراک کی چیزوں کو، غذاؤں کو۔ ہمیں تو اپنے کسان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ماہی گیر کو مضبوط کرنا چاہیے، تو ہمیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو انہیں اس طرح گائیڈ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا کسان اگا رہا ہے، جو ہمارا ماہی گیر چیزیں پکڑ کے لا رہا ہے، اس کو ایکسپورٹ کریں، ان کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹیبل بنائیں، اور اس میں جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے یہ KNN والے ہیں، یہ چکن کو پولٹری سے کو کتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور کتنا انہوں نے جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کیا ہے چکن پروڈکٹس میں اور پولٹری میں، تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو ہماری فش کی انڈسٹری ہے، جو ہمارے ماہی گیر ہیں، جو ہمارے جھینگا پکڑ کے لاتے ہیں، جو بہت ہی اچھی مہنگی نایاب قسم کی مچھلیاں ہیں ہمارے یہاں، ان کی بھی جو ہے ہمیں ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ سرکاری سطح پر بھی حکومت کو اس طرح کی پالیسیاں ماہی پروری کی ہیں، اسکیمیں، محکمے بھی بنے ہوئے ہیں، فنڈز بھی ہیں ان کے پاس، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں بینکوں کو، اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ بینکوں کو بھی انوالو کرے، ان کو کہے کہ بھئی اس طرح کے شعبوں میں قرضے بڑھائیں، لوگوں کو قرضہ دیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ کشتیاں لے کے سمندروں میں جاتے ہیں، جھیلوں میں جاتے ہیں، دریاؤں میں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو یہ اپرچونٹی، یہ مواقع ملنے چاہیے، ان کے لیے یہ قرضے ہونے چاہیے آسان شرائط پر، آسان قسطوں پر، کہ وہ یہ پیسہ لیں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں۔ اور ان کو یہ سکھانا بھی چاہیے، ان کی گائیڈنس کے لیے یہ کورسز ہونے چاہیے، یا اس طرح کی جو ہے وہ تربیتی نشستیں ہونی چاہیے ان علاقوں میں جا کے، کہ کس طریقے سے وہ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو محفوظ بنا کر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ چائنا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ چائنا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔
علی بابا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ علی بابا پہ ہر چیز موجود ہے، دستیاب ہے، ڈسپلے ہوتی ہے، اور چائنا کے ہر کونے میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص جو بناتا ہے یا جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اپنے ملک میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ ساری دنیا میں چائنا ٹاؤن اس لیے تو بنے ہوئے ہیں اور کامیاب ہیں کہ وہاں چائنا کی ہر چیز پہنچ جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ جس طرح ہر چینی باشندہ اپنے ملک کی اکانومی کو، معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کلچر پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا یہ جو یوٹیوب میڈیم ہے، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، پلیٹ فارم ہے، جس پہ بچے ہمارے بہت انگیج ہیں، ہمارے پاس تو اتنی یوتھ ہے، ذہین ہے، قابل ہے، باصلاحیت ہے، ہمیں اسے اس طرف موڑنا چاہیے کہ بیٹا سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی نہ کوئی ایک آئٹم لو، بیچو، سیل کرو۔ اب یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا بھی ہے اور میں نے انٹرویوز میں بھی کیا ہے، لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ بیچنا سیکھیں۔ اگر آپ نے سیل کرنا سیکھ لیا، بیچنا سیکھ لیا، تو پھر آپ کمانا سیکھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کام آپ امیزون میں بھی آپ کر سکتے ہیں، شاپیفائی میں بھی کر سکتے ہیں، دنیا جہان کے پلیٹ فارم ہیں، دراز ہیں، اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ تو آج کافی گفتگو ہو گئی، ویڈیو لمبی ہو گئی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید باتیں ہوں گی۔ آپ سے بہت شکریہ۔